الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمام تعریفیں حمد و شکر اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق و سزاوار ہے، جس کی توفیق سے آج اس علاقے میں 2 مہینے کے اندر یہ دوسرا پروگرام ہم اور آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اور علماء کی زبان سے قرآن و حدیث کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں. مجھ سے پہلے شیخ عبدالحق حفظہ اللہ نے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بڑا ہی بہترین خطاب آپ کے سامنے کیا، اور اس کے پہلے ٹانڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بڑے محترم بھائی اور دوست جناب فیصل صاحب نے والدین کے حقوق اور ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریوں پر 1 گھنٹے سے بھی لمبا خطاب آپ کے سامنے کیا.
مجھے جو ٹاپک ملا ہے جو پروگرام کے پوسٹر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، عظمت صحابہ، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ اس جماعت کو بولتے ہیں، ان لوگوں کو بولتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی صحبت اٹھائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے، صحابی کی پریبھاشا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ ہر وہ انسان صحابی جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور اسلام کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، صحابہ۔ اب بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو پہلے دن سے نبی کے ساتھ رہے اور آخری وفات کے وقت تک وہ نبی کے ساتھ رہے، پورا ٹائم ان کو ملا، وہ بھی صحابی۔ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے ایک وقت تک وہ اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، نبی کے مخالف تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیرا، وہ نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، نبی کے صحابی بن گئے، نبی پر جان لٹانے والے۔ ایسے بھی صحابہ تھے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کوئی غزوہ، کوئی جہاد، کوئی جنگ چل رہی ہے، اس میں شامل ہوئے اور اسی میں شہید ہوئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں کیٹیگری ہے، جو صحابہ پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، جو صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے ان کا مقام زیادہ ہے، جو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت الرضوان کرتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے بیعت کرتے ہیں 1400 صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان 1400 صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ تو کیٹیگریز تو ہیں، صحابہ کرام کی شریणी ہے، ان کی کیٹیگریز ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جو صحابی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ کوئی ہوائی عقیدہ نہیں، کوئی جذبات میں آ کر کے یہ عقیدہ نہیں گڑھا گیا ہے، یہ قرآن و سنت کے نصوص پر یہ عقیدہ، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت کرتے ہیں، پہلے ایمان لاتے ہیں، ان کا تعلق چاہے مہاجرین میں سے ہو چاہے انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ انہی کا راستہ اپناتے ہیں، وہ بھی نبی پر ایمان لاتے ہیں۔
جو پہلے ایمان لائے وہ بھی، جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی، جو مہاجرین میں سے تھے وہ بھی، جو انصار میں سے تھے وہ بھی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اسی لیے اب صحابی کا نام لیتے تو ہم ساتھ میں لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ رضی اللہ عنہ یہ قرآن کی سکھائی گئی دعا ہے، قرآن میں اللہ نے سکھایا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے تمام نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اپنے نبی سے راضی ہو گئے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے تہجد گزار تھے، بڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، اللہ راضی ہو گیا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس کا کیا مطلب؟ بھئی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، ہم اللہ سے ناراض ہوں؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس لفظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بات پوری ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت کا ایک اور پہلو بیان کرنا چاہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، او لوگوں میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور میرے نبی کے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے. انہوں نے جب کلمہ پڑھا، انہوں نے جب نبی کا دین قبول کیا، جب اللہ کی توحید کو قبول کیا، کسی نے پھول کی مالا ان کو نہیں پہنائی، کسی نے ان کے راستے میں پھول نہیں بچھائے، انہوں نے پتھر کھائے، انہوں نے گالیاں کھائیں، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، انہوں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنوں کا ظلم و ستم سہا، انہوں نے پرایوں سے جنگ ان کو کرنی پڑی، ان کو جو قربان کرنا پڑا کر دیا، جو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، جو تج کرنا پڑا تج دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے صحابہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو مسکرا کر کے انہوں نے قبول کیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ مصیبت جھیل رہے ہیں، سامنے سے فیس کر رہے ہیں، مگر دل میں تکلیف ہے، دل میں یہ احساس ہے کہ نہیں یہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. مگر صحابہ کرام ایسے نہیں، انہوں نے مسکرا کے جان دے دی. حضرت خبیب کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ ان کو مکہ کے کافروں نے پکڑا تھا، سولی پہ چڑھانے والے ہیں، جان لینے والے ہیں. کہا ہے خبیب کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو. کہا ہے مکہ والو ایک آخری خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بہت ہلکی 2 رکعت پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے کافرو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا. اس کے بعد آفر کیا گیا، مکہ کے کافروں کی طرف سے آفر کیا گیا کہ اے خبیب فرض کر لو، سپوز کر لو، تصور کر لو، مان لو کہ آج تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی پہ نعوذ باللہ چڑھا دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم یہ آفر قبول کر لو گے؟ اے خبیب تمہارے نبی کو تمہاری جگہ رکھ کر کے تمہاری جان کو بخش دیا جائے، تمہیں ریلیز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم یہ گوارا کر لو گے؟ حضرت خبیب نے کیا جواب دیا میرے بھائی؟ کہا کہ اے لوگوں تم میری جگہ میرے نبی کو سولی دینے کی بات کرتے ہو، ارے خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ ہو کر کے خبیب کو چھوڑ دیا جائے، خبیب کی جان بخش دی جائے اور اس کے بدلے میں اس کے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھایا جائے. تم میری محبت رسول کا امتحان لے رہے ہو، تم میری دین سے محبت کا امتحان لے رہے ہو. یہ تھے کانٹا چبھ جائے نبی کو اور میری جان بچ جائے گوارا. یہ تھے حضرت صہیب رومی کو دیکھو میرے بھائیوں،
جب یہ مکہ سے مدینہ جانے لگے اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی کو اکٹھا کر کے لے کے جانے لگے. مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کو پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں نبی کے پاس. کہا ہے صہیب ساری زندگی تو تم مکہ میں رہے, یہی کمایا, یہی پیسہ بنایا, اور آج یہ ساری پراپرٹی لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو, ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. کہ پھر کیا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہے, جو مال ہے, جو دولت ہے, یہ تمہیں چھوڑ کے جانی چاہیے. حضرت خبیب, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹائم نہیں مانگا, ساری زندگی کی کمائی ان کے حوالے کر اور خالی ہاتھ تہی دست ہو کر مکہ سے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز تھی غالباً. نماز میں شامل ہوئے, نبی نے سلام پھیرا, صہیب رومی کو دیکھا, اپنے صحابی کو دیکھا, نبی نے گلے لگایا, اور گلے لگانے کے بعد نبی نے پہلا جملہ یہی کہا, ربحت البیہ, ربحت البیہ. اے صہیب, اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہو چکا ہے, مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تو نے اپنی ساری دولت کو اسلام کے لیے اور نبی کے لیے تیاگ دیا ہے, قربان کر دیا ہے. اے صہیب, ربحت البیہ, تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا ہے, تو نے منافع کمایا ہے, تو نے پروفٹ کمایا ہے, تو نے سارے مال کو تیاگ دے کر کے تو نے اسلام کو چنا ہے, تو نے اللہ کے نبی کو چنا. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, مسلمان لڑکے ملحد ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. آج نیوز چینل والوں کو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بول رہے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان تھے, اب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. وہ لوگوں ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کوئی جنت میں آنے کے بعد جہنم میں دوبارہ جانے کو گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اسلام کی چھتر چھایا میں آ جانے کے بعد, کوئی اسلام کی شیتل چھایا میں آ جانے کے بعد, کوئی اسلام کے دامن میں آ جانے کے بعد کفر و شرک کے راستے کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اسلام میں آنے کے بعد بھی کسی کو کفر پسند ہے, شرک پسند ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب پسند ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ہے, اس نے ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں لیا, اسے ایمان کا سواد ہی نہیں لیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلاۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, تین چیز اگر کسی کے دل میں ہے سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں ایمان کا سواد ہے, ایمان کی مٹھاس ہے, ایمان کی لذت ہے. نمبر ایک, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, پہلی چیز یہ ہے انسان اللہ سے اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, انسان کسی سے محبت اللہ کے لیے کرے, روپیہ پیسہ کے لیے نہیں, زمین جائیداد کے لیے نہیں, دنیاوی فائدے کے لیے نہیں, کسی مومن سے کسی موحد سے اللہ کے لیے محبت کرے. یہ ایمان کی مٹھاس حاصل میں ہونے کی نشانی ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ, کہ ایمان لانے کے بعد انسان دوبارہ کفر کے راستے کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند کرے کما یکرہ ان یقذف فی النار, جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد کوئی آگ میں دوبارہ جانا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ مگر آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں, آج کا مسلمان اتنا کمزور عقیدے والا ہو چکا ہے. مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے, غیر مسلم لڑکا بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہے, ساتھ میں کچھ انہوں نے آپس میں پیار محبت کا اقرار کیا, لڑکے نے کچھ سبز باغ دکھائے, لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو تخت و تاراج کر کے اپنے باپ کی ماں کی خاندان کی ناک کٹا کر اور اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے. اور یہ واقعات پہلے میٹرو سٹیز سے آتے تھے, اب آپ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ٹاؤن اور قصبے سے یہ خبریں آتی ہیں. ایمان حقیر ہو گیا میرے صحابہ کی نظر میں, ایمان حقیر ہو گیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کرام ایمان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, ایمان ان کے دلوں میں, ایمان کی بڑی ویلو تھی, ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی.
صحابہ کرام کا امتحان اللہ لے چکا ہے. صحابہ کرام کو چیک نہیں کیا جائے گا. آپ کبھی حدیث کی کتاب پڑھیں گے نا تو حدیث میں جو سند ہوتی ہے, سند, مثال کے طور پر آپ بخاری اٹھائیے. اب امام بخاری کوئی حدیث لاتے ہیں, امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے استاد امام حناد نے, انہوں نے کہا مجھ سے یہ حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے, انہوں نے کہا مجھ سے یہ حدیث بیان کی نافع نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی ابن عمر نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ حدیث بیان کی اللہ کے رسول. یہ سند ہوتی ہے. چلو اصول یاد رکھو, اگر حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا آتا ہے کہ اس راوی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ راوی کیسا ہے, اچھا ہے برا ہے نہیں معلوم, تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ حدیث صحیح. کیوں؟ ارے راوی کا پتہ ہی نہیں راوی اچھا ہے کہ خراب ہے, ثقہ ہے کہ صحیح ہے. لیکن اگر حدیث کی چین میں سند میں اگر صحابی کا نام بھی نہیں پتا ہے, صرف اتنا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو رسول کا صحابی تھا وہ یہ حدیث بیان کرتا ہے, تو وہ حدیث صحیح مانی جائے گی. صحابی کا نام بھی نہیں پتا, صحابی کا کیریکٹر بھی نہیں پتا, کردار بھی نہیں پتا, صرف اتنا یا ان رجل ممن صحیب النبی کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کے ایک صحابی سے مروی ہے, انہوں نے روایت کیا ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے اس حدیث کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا, قبول کر لیا جائے گا. اس حدیث کی سند میں کوئی کلام نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ باقی راوی کو تو چیک کیا جائے گا, صحیح ہے کہ ضعیف ہے, ثقہ ہے کہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے, ثقہ ہے کہ ضعیف ہے. صحابی کو کیوں نہیں چیک کیا جائے گا؟ اللہ قرآن میں جواب دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. او لوگوں, میں اپنے نبی کے صحابہ کے دل کا امتحان لے چکا ہوں. ان کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہے, ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میرے نبی کے سارے صحابہ میں ان کو چیک کر چکا ہوں, ویریفائی کر چکا ہوں. صحابہ کرام چیکڈ بائی اللہ ہے, ویریفائیڈ بائی اللہ ہے, ان کو ہمیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج دو کوڑی کے لوگ صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں, حضرت معاویہ پر بھونکتے ہیں, حضرت عمرو بن عاص پر بھونکتے ہیں, کسی صحابی کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں. دنیا ان کو عالم مانے تو مانے, دنیا ان کو قابل مانے تو مانے, دنیا اس کو اسکالر مانے تو مانے, دنیا اس کے ویڈیوز پر لاکھوں کروڑوں کے ویو دیکھ کر کے دنیا دھوکہ کھا جائے تو کھا جائے. میرے بھائیوں, قرآن و سنت پر چلنے والا کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. اپنے آپ کو سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والا اور اپنے آپ کو محدثین اور اہل الحدیث کے طریقے پر چلنے والا کبھی یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو صحابہ کو گالی دے, تو صحابہ کو برا بھلا کہے, تو صحابہ پر کیچڑ اچھالے, وہ انسان ہماری نظر میں عالم تو بڑی دور کی بات ہے, قابل تو بڑی دور کی بات ہے, اسکالر تو بڑی دور کی بات ہے. ہم ایسے انسان کو تھوکنے کے قابل بھی نہیں, اس کو تھوکنا بھی ہمارا. صحابہ کرام پر تم تنقید کر رہے ہو جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وہ لوگوں, میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. میرے نبی کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں پرماننٹ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, وہ جنت میں پرماننٹ رہیں گے, فار ایور رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, سدیو رہیں گے. ان کے جنت میں جانے کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے صحابہ کرام کو حاصل. تو یہ صحابہ کی عظمت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اس روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد, اللہ کے پیغمبروں کے بعد, اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک کوئی جماعت گزری ہے, سب سے اللہ والی کوئی جماعت گزری ہے, سب سے متقی کوئی جماعت گزری ہے, وہ صحابہ کی جماعت ہے. آئیے قرآن کا 26واں پارہ کھولتے ہیں. سورہ فتح کے اندر اللہ فرماتا ہے, سورہ فتح کی آخری آیت میں
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ابھی شیخ عبدالحق صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ آج ہر گاؤں میں مسلمانوں کے بہت سارے گروپ، کہیں مسلک کے نام پر گٹ بازی ہے، کہیں ذات برادری کے نام پر گٹ بازی ہے. یہ شیخوں کا گاؤں ہے، وہ انصاریوں کا گاؤں ہے، وہ منصوریوں کا علاقہ ہے، وہ فلانے کا علاقہ ہے، وہ فلانے کا علاقہ ہے، وہ حقیر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ذلیل ہے، وہ بلند ہے. یہ مسلمان کا حال ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا حال ہے. یہ کبھی برادری پر ناز کر رہا ہے، کبھی اپنے مسلک کو سب سے بلند اور دوسرے کو کافر اور مرتد سمجھ رہا ہے. قرآن کریم صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار. جب اسلام کے دشمن کا معاملہ آتا تھا، صحابہ کرام بڑے کٹھور ہو جاتے تھے، بڑے سخت ہو جاتے تھے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے نبی کے صحابہ. آج سنت کبیر نگر کی سول کورٹ میں جا کے آپ دیکھ لیجئے، اکبر پور کی سول کورٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے علاقے کی عدالتوں اور کچہریوں کا چکر جا کے لگا لیجئے، زمین و جائیداد کے سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کے ملیں گے. بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، بہن بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہی ہے. آج بھائی بھائی کا حق مارنے کو تیار، بھائی بہن کا حق مارنے کو تیار، بیٹا اپنے باپ سے مقدمہ لڑنے کو تیار. میرے نبی کے صحابہ کی شان دیکھو میرے بھائیو. جب مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے، مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے اور مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کا نہیں اپنے دل کا دروازہ نبی کی ایک آواز پر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کھول دیا. نبی نے اعلان کیا، نام لے کر کے اعلان کیا، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ آپس میں بھائی ہیں. نبی کی ایک آواز پر مدینہ کے انصاریوں نے، پہلے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا، پہلے سے کوئی ریلیشن نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی کی ایک آواز پر اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر مکہ کے آئے ہوئے مہاجر بھائیوں کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے مان دیا، سمان دیا، گھر بار دیا، دھن دولت دی. یہاں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مہاجر صحابی ہیں، ان سے حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں جو انصاری صحابی ہیں، اے میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، آ جاؤ میں آدھا ادا کر دیتا ہوں، آدھا تم کو دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں، محنت میں کروں گا، کھیتی میری ہوگی، مزدوری میری لگے گی، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا، آدھی میں لے لیتا ہوں. اے عبد الرحمن، اس شہر میں نئے آئے ہو، رشتہ لگنے میں مشکلات آئیں گی، شادی ہونے میں مشکل آئے گی، میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی کو تم پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، شادی کر لینا. اللہ، ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اپنی زمین، اپنا جائیداد، اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنا بار سب دینے کو تیار ہے. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو، دنیا راضی ہو یا ناراض ہو، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کی نماز بھی دکھاوے کے لیے نہیں، ان کا رکوع بھی دکھاوے کے لیے نہیں، ان کا سجدہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، وہ جو بھی عبادت کرتے اللہ کو راضی کرتے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدے کا نشان ہے. ان کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کی بات
بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ مکاری نہیں کر سکتے، یہ فراڈ نہیں کر سکتے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھک جانے والے لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تو ماتھے پہ بڑا سا گٹا کا نشان ہے اور لمبی سی شریعت والی داڑھی ہے، اور جھوٹ بولنے میں 1 نمبر، 420 میں 1 نمبر۔ یہ آج کی مسلمان۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے داڑھی کو بدنام کرتے ہیں اور نماز کو بدنام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا تھا یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا کیریکٹر بتاتا تھا، ان کا چرتر بتاتا تھا، ان کا اخلاق بتاتا تھا یہ نمازی ہیں۔ اگر آپ کی نماز آپ کے چرتر پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان کا اخلاق نہ سدھرے، انسان کا چرتر نہ سدھرے، انسان کا کیریکٹر نہ سدھرے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی نماز اوپر نہیں جا رہی، اللہ کا نہیں جا رہا۔ آپ کی نماز کا ایفیکٹ آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کے چرتر پر بھی پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کرام کی یہ مثال بیان کی گئی تورات کے اندر، والانجیل، اور انجیل کے اندر بھی صحابہ کا بیان کیا گیا ہے۔ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کی مثال بیان کرتا، جیسے کھیتی ہوتی ہے، کھیتی کی جو بالی ہوتی ہے، جو پودا ہوتا ہے، پہلے وہ کمزور ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی کوپلوں کو نکالتا ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو کسان اس کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی صحابہ کی یہ مثال بیان کر کے یہ میسج دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جب اسلام کا پودا لگایا تھا وہ کمزور تھا، اس کمزور پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے صحابہ ہیں، اس پودے کو پانی دینے والے، کھاد دینے والے، اس اسلام کے پودے کو ایک مضبوط پیڑ بنانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور جیسے جیسے اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا، صحابہ مضبوط ہوتے چلے گئے، تو اب کس کو غصہ آ رہا ہے، کس کو برا لگ رہا ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو دلیل بنا کے کہتے تھے وہ صحابہ سے بغض رکھے تو صحابہ سے دشمنی کرے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ انسان کافر ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو صحابہ کے بارے میں، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کوئی بھی دینی کام، ہمیں اللہ نے نوازا ہے، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، 4 لوگ چل کر کے ہمارے گھر آئے، مولوی صاحب مسجد میں تھوڑا آپ کا تعاون چاہیے، مدرسے میں تعاون چاہیے، ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور ہم تعاون کرتے بھی ہیں، مگر کہتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، انسان کی فطرت یہی آج کے دور میں، انسان دین کے راستے میں بڑی مشکل سے پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے شوق پر، اپنی فالتو کی چیزوں پر بہت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ابھی ایک دوست میرے ملے پرسوں بہار میں ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی، گھڑی لگائے ہوئے تھے، وہ کوئی بہت اسٹینڈرڈ کمپنی، 18,000 کی گھڑی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی ہماری 200 روپے کی گھڑی بھی وہی سیم ٹائم بتا دیں، 18,000 کی گھڑی، شوق ہے بھائی، شوق ہے، 18,000 کی لوگ گھڑی پہن رہے ہیں، لیکن دین کے راستے میں 18 روپے بھی خرچ کرنا پڑے تو انسان کی نانی بنا لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی میرے بھائیوں، وہ اللہ کے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود، اگر کبھی ایسے حالات ہو جاتے کہ ان کو کسی نیکی کے کام میں حصہ لینے کا موقع نہ ملتا تو صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، غزوہ تبوک کا واقعہ یاد کیجیے، غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے۔ مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا اور سپر پاور اس دور کی رومن ایمپائر سے جنگ کرنی تھی۔ مسلمانوں کے پاس مال کی بڑی قلت تھی، سواری کی بڑی قلت تھی، اور گرمی کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا،
کھجور کی کھیتی پک کر کے ریڈی ہو چکی تھی، بس کھجور کی کھیتی کو کاٹنا تھا۔ صحابہ کرام کے لیے امتحان پر امتحان تھا، گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر کرنا ہے، سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اپنی پکی ہوئی کھیتی کو چھوڑ کے جانا ہے۔ نبی نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اس لشکر کی تیاری میں تم اپنا تعاون پیش کرو۔ جو اس لشکر کی تیاری میں حصہ لے گا، من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اس لشکر کو جو تیار کرے گا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی طاقت کے حساب سے اس میں سپورٹ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا، میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ کر کے دکھاؤں گا، میں ابو بکر کو دوسرے نمبر پہ کر کے اپنا نمبر پہلا کر لوں گا۔ ہمیشہ ہر نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا پہلا نمبر آتا ہے، آج عمر کا پہلا نمبر آئے گا۔ حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آدھے مال کو گھر رکھتے ہیں اور آدھے مال کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتے ہیں اور لا کر کے نبی کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، عمر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑا۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بہت خوش ہیں کہ آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، آسان بات ہے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کے چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر کا جو مال وہ لائے تھے وہ لا کر کے نبی کے قدموں میں وہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ان سے بھی وہی سیم سوال کرتے ہیں، ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اسلام کو، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں دولت بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی سچی بات تو یہ میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، سارے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ منظر دیکھا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیے تھے، 1000 دینار انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ ان کے سونے کے سکوں کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کہہ رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی گناہ بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمان تو نے اللہ کے دین کے لیے اتنا کر دیا ہے، اب تیرا کوئی عمل تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تیرا کوئی عمل تیرا کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہیں۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں جانا چاہتے ہیں، اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سارے لوگوں کو لے کے جاؤں۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، تمہارے پاس اگر سواری ہے تو ٹھیک ہے تم چل سکتے ہو، اگر سواری نہیں ہے تو پھر میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ جب نبی نے سواری نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر دی، قرآن کہتا ہے وہ نبی کے صحابہ جو اتنے غریب تھے ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ جب آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ
تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ آپ کے سامنے تو آنسو نہیں بہاتے, آپ کے سامنے تو نہیں روتے, لیکن آپ کے پاس سے جب پلٹ کر کے واپس جاتے ہیں اے میرے نبی ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں, وہ تڑپنے لگتے ہیں. ان کو ملال ہے اس بات کا, ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ کاش ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی کہ ہم بھی آج اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے. یہ تھے نبی کے ساتھ. نیکی میں حصہ نہ لے پانے کا ملال ہوتا تھا ان کو. ایک ہم ہیں کہ ہم نیکی میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں, اور صحابہ کرام کو ملال ہوتا تھا کہ ہم کیوں حصہ نہیں لے پا رہے. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے, کسی کے گھر مزدوری کیا کرتے تھے. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی وہ اللہ کی راہ میں چندہ دے سکے, تعاون کر سکے, مدد کر سکے, لیکن جذبہ ان کے دل میں تھا. انہوں نے اوور شفٹ میں کام کیا, انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا, انہوں نے رات میں بھی محنت مزدوری کی, اور جو ایکسٹرا ان کو انکم ہوئی, جو ایکسٹرا ان کو مزدوری ملی, اس سے انہوں نے 1 مٹھی جو خریدا, 2 مٹھی جو خریدا, اور وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا. اے اللہ کے نبی میں غریب ہوں, میرے پاس اس 1 مٹھی جو سے زیادہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی یہ حقیر سا نذرانہ اللہ کی راہ میں قبول کر لیجیے. نبی نے ان کا 1 مٹھی جو بڑی خوشی سے قبول کر لیا. منافقوں نے مذاق اڑایا, 1 مٹھی جو سے کیا ہونے والا ہے, یہ کیا کرنے کے لیے آئے, 1 مٹھی جو لے کے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش, لا تسبوا اصحابی, خبردار میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. اگر میرے صحابہ اللہ کی راہ میں 1 مٹھی جو دے رہے ہیں, آدھا مٹھی جو دے رہے ہیں, تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے ان مخلص صحابہ کرام کے 1 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تھے نبی کے ساتھ. میرے بھائیوں, اپنی نوجوان نسل کو بتاؤ کہ صحابہ, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ صحابہ کون تھے, اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ صحابہ. یہ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے یہ بگاڑ اسی وجہ سے ہے, ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں صحابہ کون تھے. یہ ہماری عورتوں کے اندر جو یہ ناشکرا پن آیا, یہ ہماری عورتوں کے اندر اتنا اللہ نے نوازا ہے پھر بھی زبان سے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, ہمیشہ شکایت رہتی ہے. ایک عورت کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے کہنے لگے میرے ابا نے کبھی اماں کو سونے کا کچھ نہیں بنا کے دیا, میرے ابا نے میری اماں کو سونے کا کبھی کچھ بنا کے نہیں دیا. میں نے کہا بھائی یہ کون سی شکایت کی بات ہے؟ اگر آپ کے ابا نے آپ کی اماں کو خوش رکھا, ان کو عزت کے ساتھ رکھا, ان کو کھانے کو دیا, رہنے کو ڈھنگ کا مکان دیا, اگر ان کے پاس اتنی مالی طاقت نہیں تھی کہ سونے کا کچھ بنا کے دے سکے تو یہ شکایت کرنے کی بات ہے. آج کتنے گھروں کی عورتیں اپنے شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. شوہر بیچارہ رات دن کھٹ رہا ہے, یہاں سے لے کے بمبئی اور بنگلور تک کس کے لیے محنت کر رہا ہے, کس کے لیے صبح شام دن رات ایک کر رہا ہے, تیرے لیے, تیرے بچوں کے لیے, اور تجھے کہنے میں اپنی 1.5 انچ کی زبان ہلانے میں تجھ کو ٹائم نہیں ملا, اور فٹ سے کہہ دیتی ہے کیا کیا ہے آپ نے. یہ جو ناشکرا پن آیا ہماری عورتوں میں اسی لیے آیا. کبھی غور کرنا میری پیاری ماں بہنوں, ذرا موقع ملے تو نبی کی بیویوں کے حالات بھی پڑھ لینا. تمہارے گھروں میں بچے ہوئی یہ ٹائلز اور ماربل تو بڑی دور کی بات ہے. میرے نبی کی بیویوں نے جس گھر میں زندگی کاٹی تھی وہ مٹی کا چھوٹا سا کمرہ تھا, اور اس کمرے کی ہائٹ اتنی کم تھی. امام حسن بصری کہتے ہیں میں جب نبی کی بیویوں کے کمرے میں گیا اور ہاتھ میں نے اٹھایا تو میرے ہاتھ میں چھت میرے ہاتھ سے ٹچ کر گئی, یعنی ہاتھ کی لمبائی چھت تک پہنچ گئی, اتنی اونچی چھت تھی. ہاتھ میں نے اٹھایا, چھت کو میں نے ٹچ کر, مٹی کی زمین ہے, کھجور کے تنے کا پلر ہے, اور کھجور کی پتیوں کا اور اس کے جو ہے چھال کا چھپر ہے, اور اس میں ایک معمولی سی چٹائی بچھی رہتی تھی, اس پر اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے. یہ زندگی آج ہمارے گھروں کی عورتیں کاٹے کھڑے.
انہی کمروں میں نبی کی بیویوں نے ساری حیات ساری زندگی کاٹ دی. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2-2 مہینے گزر جاتے تھے اور نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے، محمد رسول اللہ کے اہل بیت نے، محمد رسول اللہ کی بیویوں نے میرے بھائیوں دل کا. یہی وجہ ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، جب نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی اب تو مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی، اچھا کھانا کھایا جانے لگا، اچھا کپڑا پہنا جانے لگا، اے اللہ کے نبی اب ہمیں بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، ہمیں بھی اچھی لائف سٹائل گزارنے کا حق ہے. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی رنگینی چاہیے تو آؤ میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم کو عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں، پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نبی کے ساتھ جیسا بھی دن کاٹنا پڑے کاٹ لینا، بس نیکی کرتی رہنا، اچھا عمل کرتی رہنا. اللہ نے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. جب قرآن کی یہ 2 آیتیں اتری ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی زوجہ اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن جواب میں جلدی نہیں ہے، مجھے بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا اور ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا. حضرت عائشہ گھبرا گئی، کیا بات ہے، ایسی بات ہے اللہ کے نبی مجھے ماں باپ سے مشورہ لینے کی بات بول رہے ہیں، کیا بات ہے اللہ کے نبی بتائیے. اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سمجھا اور کہا ہے عائشہ اللہ تمہیں آپشن دے رہا ہے، تکلیف اٹھا کر کے نبی کے ساتھ رہ سکتی ہو تو رہ جانا، اور دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کے چلی جانا. اب اے عائشہ تم بتاؤ تمہاری کیا چوائس ہے، کیا جواب ہے. اللہ اکبر. میری پیاری ماں اور بہنوں، کاش کہ تم نے اما عائشہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تم نے نبی کی بیویوں کی سیرت کو پڑھا ہوتا، جانا ہوتا، سمجھا ہوتا. اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، افی ھذا استامر ابویا. اے اللہ کے نبی یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے، رائے لینا پڑے، مجھے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے. اے اللہ کے نبی اگر آپ کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری دولت مل رہی ہے، میں ٹھوکر مارتی ہوں ایسی دولت کو، میں ٹھوکر مارتی ہوں ایسی دنیا کو. اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں روکھی سوکھی کھا لوں گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی. اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں رسول سے محبت کرتی ہوں اور میں جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. ساری نبی کی بیویوں نے یہی جواب دیا، اور جب نبی کی ساری بیویوں نے یہ جواب دیا تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. اب یہ قیامت تک نہیں، جنت میں بھی تمہاری ماں کا درجہ رکھیں گی، اور جیسے دنیا میں یہ نبی کی بیوی ہیں آخرت میں بھی یہ نبی کی بیوی رہیں گی. نبی کے انتقال کے بعد بھی تم نبی کی کسی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تمہارا ماں کا رشتہ ہے. یہ پیغام اللہ نے دیا. میرے بھائیوں، صحابہ کرام اور صحابیات دونوں کے کردار میں ہمیں یہ بلندی دیکھنے کو ملتی ہے. آج بے حیائی کا مسئلہ دیکھیں، کسی اسٹیشن پر، اکبر پور بڑا چھوٹا سا اسٹیشن ہے، کبھی یہاں سے گزرے آپ، یہاں ایک بہت بڑی درگاہ کہہ لیجیے، آپ آستانہ کہہ لیجیے، وہاں زیارت کرنے کے لیے پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں اکبر پور تک. مسلمان عورتیں ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کا سیلاب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. لکھنؤ میں میرا گزر ہوا دیوا کا عرس تھا، عرس کے موقع پر میں وہاں سے گزرا، اللہ کی قسم وہ بے حیائی اور بے شرمی جس کو بیان نہیں کیا. مسلمان اسلام کے نام پر بے حیائی کرنا.
مسلمان ولیوں کی محبت کے نام پر بے شرمی کر رہا ہے. میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات کتنے حیا والے تھے میرے بھائیوں. میں ایک دو واقعات اور سنا کے بات کرتا ہوں. اتنے حیا والے تھے. جنگ کا میدان چل رہا ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, بہت سارے صحابہ شہید ہوتے ہیں. ایک نوجوان صحابی کی ماں آتی ہے, پورے سر سے پیر تک نقاب میں آتی ہیں, چہرے کو ڈھانک کر کے آتی ہیں, جبکہ ان کو بھی مسئلہ پتا تھا کہ عورت جب بوڑھی ہو جائے تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے, بہتر تو ہے, مستحب ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کی لاش کو لینے کے لیے میدان جنگ میں آتی ہے اور سر سے پیر تک نقاب میں آتی ہے, پردے میں آتی ہے, چہرے کو ڈھانپ کر کے آتی ہے. کسی نے کہہ دیا اماں جان تیرے بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے, تیرا بیٹا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو بیٹے کی لاش کو لینے کے لیے آئی ہے, تجھے کیا ضرورت تھی نقاب پہننے کی, تجھے کیا ضرورت تھی چہرے کو ڈھانپ کر کے آنے کی, تو بوڑھی بھی ہو چکی ہے. اے خاتون, اے امی جان, تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ او لوگوں, اس بوڑھی ماں نے کیا جواب دیا؟ وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اس بوڑھی ماں نے جواب دیا رضیت ابنی ولم ارضا حیائی. او لوگوں, میں نے بیٹا کھویا ہے, میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے, میں نے پردے کو نہیں کھویا, میں نے غیرت کو نہیں کھویا. آج ہماری قوم نے شرم و حیا کو کھو دیا ہے, بے پردہ نظر آئیں. کل جو چند بیویاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کے پڑ گیا. آج عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے. عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں اور مرد بے غیرت ہو چکا ہے. مرد کی غیرت مر چکی ہے. بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے, شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, باپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج مردوں کو بے غیرتی نے برباد کر دیا. بھائیو, صحابہ کرام غیرت والے لوگ تھے. حضرت ابو مرثد کو دیکھو. حضرت ابو مرثد نوجوان صحابی, ہٹے کٹے صحابی ہیں. یہ مدینہ سے مکہ آ کر کے جو مسلمان قیدی ہوتے تھے ان کو چھوڑا کر کے مدینہ لے کے جاتے. ایک مرتبہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. ان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک مسلمان قیدی بھی تھا. راستے میں ایک مکان کے پاس سے گزرے. اس مکان میں ایک عورت رہتی جس کا نام اناق تھا, اور اناق نام کی وہ عورت حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہم آج کے دور کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معشوقہ تھی. دور جاہلیت میں اسلام لانے کے پہلے اس لڑکی کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ تھی, تعلق تھا. اس نے دیکھا چودھویں رات تھی, چاند چمک رہا تھا, روشنی تھی. اس نے دیکھا کہ میرا پرانا عاشق ابو مرثد بن ابو مرثد جا رہا ہے. اس نے کہا اے مرثد بت اندن اللیل, اے مرثد آؤ, دیکھو چاندنی رات ہے اور حسن کی ملکہ تمہیں دعوت دے رہی ہے, آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ. آج کتنے نوجوان ہیں جو زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتے ہیں. آپ یقین کریں 10 سال کی لڑکیاں, 12 سال کے لڑکے آج وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سوشل میڈیا نے آج بچوں کا بچپن چھین لیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے, ان کی بھی زبان سے جی اے پی اے, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, بریک اپ, یہ الفاظ ان سے سننے کو ملتے ہیں. اور یہ میں شہروں کے نہیں, دیہاتوں اور قصبوں میں بھی یہ حالات میں اللہ کی قسم میرے بھائی, یہ ہماری تربیت کی کمی ہے. ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو کون سی تعلیم ہم دے رہے ہیں کہ ہم انہیں یہ حیا کا درس بھی نہیں دے پا رہے. 12 سال کے بچے اور بچیاں آج زناکاری اور بدکاری کرنے جا رہے ہیں. حضرت مرثد کو آفر مل رہا ہے, زنا کا آفر مل رہا ہے, عورت خود بلا رہی ہے, رات کا ٹائم ہے اور عورت کی جان پہچان کی عورت ہے, کسی ٹائپ کا ڈر نہیں ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں انا, پہلے کا معاملہ الگ تھا, آپ کا معاملہ الگ ہے. ایانا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, اسلام لا چکا ہوں, اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے. ایانا, میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حضرت مرثد آگے بڑھ گئے. وہ بڑی چال
چالباز عورت، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، لوگوں کو اٹھا دیا، لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کے دوڑانے لگے حضرت مرثد کو۔ حضرت مرثد بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگے۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا، مگر زناکاری اور بدکاری سے حضرت مرثد نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ پاک دامنی آج ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے۔ اس پاک دامنی کو اگر پیدا کرنا ہے، ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا ایک پہلو اور بھی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، دین کے نام پر نئی نئی انٹرپریٹیشن، نئی نئی ایکسپلینیشن، نئی نئی ویاخیا، نئی نئی پریبھاشا، نیا نیا مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا بھی قرآن کو دلیل بنا کے بول رہا ہے کہ حدیث کو مت مانو، صحابہ کو گالی دینے والا بھی قرآن کو دلیل بنا کے کہہ رہا ہے صحابہ کو گالی دو۔ قرآن و حدیث کو دلیل بنا کے شرک کو ثابت کیا جا رہا ہے، بدعت کو ثابت کیا جا رہا ہے، غلط چیزوں کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، اہل حدیث کی دعوت یقیناً قرآن و حدیث، مگر اس نے ایک لفظ اور بڑھا لو کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا منمانا مطلب کوئی بیان کرے ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی وہی ایکسپلینیشن مانیں گے، وہی انٹرپریٹیشن مانیں گے، وہی پریبھاشا مانیں گے، وہی ویاخیا مانیں گے، وہی مطلب مانیں گے جو نبی کے صحابہ نے لیا۔ آج اگر آپ کوئی بدعت کا کام کر رہے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارا سیدھا سا جواب یہ ہے آپ جو کام کر رہے ہیں قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے کام کر رہے ہیں۔ کیا قرآن کی یہ آیت نبی کے صحابہ کو نہیں ملی تھی؟ اگر صحابہ کو ملی تھی اور صحابہ نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں سمجھا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کیا آپ صحابہ سے بڑے سمجھدار ہو گئے؟ یہ ہمارا سیدھا سیدھا اصول ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے منہج پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو، جیسے دین کو صحابہ نے سمجھا ہے ویسے سمجھو، انشاءاللہ ہر بدعت اور خرافات سے بچ جاؤ گے۔ اور اسی لیے قرآن کے پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، جب تک تم نبی کے صحابہ کے طریقے پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر ہدایت پانا ہے تو تمہیں نبی کے صحابہ کے منہج پر چلنا پڑے گا، نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، صحابہ کرام کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرو، ان کے منہج پر چلو۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کبھی موقع ملے خالد بن ولید کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لو۔ کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی مستند عالم دین کا بیان سن لو، کوئی ویڈیو دیکھ لو۔ صحابہ کرام کی عظمت کو میرے بھائیوں پڑھو اور جانو۔ جب آپ صحابہ کرام کو پڑھو گے اور جانو گے، اپنے ایمان کی کمزوری ہمیں اور آپ کو محسوس ہوگی۔ ہمیں محسوس ہوگی کہ ہم کتنے کمزور ایمان والے ہیں اور ہم کہاں کھڑے اور کتنے پانی میں ہیں، میرے بھائیوں ہمیں احساس ہوگا۔ اور آخری بات، آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں نازیبا باتیں، حضرت عمر کے بارے میں گندی باتیں، حضرت عائشہ کے بارے میں بےہودہ باتیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سن لو۔ ایک بہت بڑی ہستی گزری امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ امام طحاوی نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ اس میں انہوں نے عقیدے کی موٹی موٹی باتیں لکھی ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا دامن نہیں چھوڑاتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کا ذکر غلط طریقے سے کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو علی کا ماننے والا بولے، اہل بیت کا ماننے والا بولے، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کا انجینئر علی مرزا ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اگر وہ نبی کے صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کر رہا ہے
یہ امام طحاوی یہ 2024 کے عالم نہیں ہیں، یہ 3ری صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کے عالم ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں اپنا، اور صحابہ اور تابعین کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کا غلط طریقے سے ذکر کرے گا ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے دوستی نہیں کرتے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، اور یہ سرکش لوگوں کی نشانی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرو۔ اور کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہمیں نبی سے پیار ہے، جب ہمیں نبی سے محبت ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب نبی سے پیار ہے تو نبی کے چہیتوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، نبی کے لاڈلوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، جنہیں نبی نے ہمیشہ پیار کیا، نبی نے جن کو ہمیشہ عزیز رکھا، ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی ولی سے دشمنی کرنے والے کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، تو صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جب میں سعودی عرب کے سفر پہ گیا، عمرہ کے سفر پہ میں گیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچا اور میں نے بقی کے قبرستان کو دیکھا، بقی کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ جب ان 10,000 صحابہ کرام کی قبروں کو دیکھا، نہ وہاں کوئی پکی قبر ہے، نہ وہاں کوئی لوبان اگربتی ہے، نہ وہاں کوئی عرس منایا جا رہا ہے، نہ وہاں کوئی عورتوں کا جمگٹ ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کی قبریں نارمل قبروں کی طرح جب میں نے دیکھی تو میرے دل میں یہ احساس ہوا ان سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا دین کا بزرگ کون ہو سکتا ہے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں بقی کے قبرستان میں موجود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے ایک عام ولی سے دشمنی کرنے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، تو کسی صحابی سے دشمنی کرنے والا اور کسی صحابی کو برا بھلا کہنے والا وہ بھی اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا، دعا بھی کرتے رہنا۔ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر، کسی کی دلیل اور حوالے کے چکر میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں صحابہ کے خلاف بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہدایت ہمیں دے دی، اپنی توحید دے دی، اپنے نبی کی سنت دے دی، نبی کے صحابہ کی محبت دے دی، اے اللہ اسی ہدایت پر قائم رکھنا، ہمارے دل کو کبھی گمراہی کی طرف نہ لے کے جانا، ہمارے دل میں کبھی کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے دینا، ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہونے دینا، اور ہمیشہ اپنی رحمت ہم کو عطا کرتے رہنا۔ انک انت الوہاب، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، بخشنے والا تو ہے۔ میرے عزیزوں، اس دعا کو یاد کر لو، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یوٹیوب پر کوئی بیان سن کر، واٹس ایپ کا کوئی اسٹیٹس دیکھ کر، کوئی کلپ سن کر آپ حضرت معاویہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں آپ کی زبان سے زہر نکلنے لگے، آپ کے دل میں زہر پلنے لگے۔ فتنوں کے اس دور میں اس زہر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے خلاف جن کے دلوں میں بغض ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اپنے نبی کی محبت پر، نبی کے صحابہ کی محبت پر، نبی کے اہل بیت کی محبت پر، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی محبت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پروگرام 2 مہینے کے انترال میں اس علاقے میں دوبارہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایک بڑا طویل مرحلہ ہوتا ہے پروگرام کرنے کرانے کا، اور جو بھی لوگ آئے ہیں ظاہر ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے ٹاڈا سے بھی لوگ آئے ہیں، آس پاس سے بھی لوگ آئے ہیں، جو بھی ہمارے بھائی بہن جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس حاضری کو اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جن علماء کے بیانات آپ نے سنے ہیں، ان بیانات پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کو جن بھائیوں نے آرگنائز کیا ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کی روزی روٹی میں، ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں برکتیں
رحمتیں عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. UP टाइम्स न्यूज, निष्पक्ष, निडर, बेबाक.